کتنا بھی بہت زیادہ اپنا ووٹ بینک رکھتا ہو، اس کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے میاں صاحب جو کچھ زرداری صاحب چاہتے ہیں دیں گے تو ٹھیک، ورنہ وہ عمران خان صاحب کی طرف چلے جائیں گے۔ کی وجہ سے وہ کل بھی اکیلا تھا، آج بھی اکیلا ہے، لیکن وہ بھی بحیثیت لیڈر نہیں، بحیثیت عمران خان ہے۔ اس میں خان صاحب کے پاس ایک چیز موجود ہے اور وہ ہے بہت زیادہ، ان کا مشاہدہ کرنے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے آپ مالک ہیں۔ کس طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، کس طرح سے الیکشن کا ماحول بنانا ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ پھر آگے چل کر بات یہ بنتی ہے کیا عمران خان صاحب وہ کچھ دے دیں گے جو یہ مانگیں گے؟ جھنڈے اور ڈنڈے کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ ان کی اکثریت ہے اور وہ جیت جاتے ہیں اور سیاست کرنا جانتے ہیں۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ آج میرے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ پیش گوئیاں نہیں، آپ کا تجزیہ چاہیے۔ چلیں آج تجزیہ بھی کر کے دیکھتے ہیں۔ میں 8 سال بحیثیت ٹی وی اینکر بھی کام کرتا رہا اور بحیثیت تجزیہ نگار بھی کچھ عرصہ کام کیا، کالم بھی لکھے، پھر اس کے بعد فن دہشت شناسی کی طرف بھی آیا۔ ہو یہ رہا ہے کہ جب میں ایک پہلے پروگرام میں بارہا مرتبہ کہہ کر گیا کہ وننگ سٹک جو ہے وہ آصف علی زرداری کے ہاتھ میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میاں صاحب جو کچھ زرداری صاحب چاہتے ہیں دیں گے تو ٹھیک، ورنہ وہ عمران خان صاحب کی طرف چلے جائیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں تک کہنا تو بہت آسان ہے، پھر آگے چل کر بات یہ بنتی ہے کیا عمران خان صاحب وہ کچھ دے دیں گے جو یہ مانگیں گے؟ اب عمران خان کے جب میں ہاتھوں کا مشاہدہ کرتا ہوں تو پھر مجھے اپنے پروفیشن کی طرف تھوڑا سا آنا پڑے گا۔ ان کا مشاہدہ کرنے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے آپ مالک ہیں۔ وہ بندہ 100 مرتبہ سوچنے کے بعد 101 جگہ پہ پہنچتا ہے، جب تو پھر وہی کرتا ہے جو اس کا دل کہتا ہے، اور جو اس کا دل کہتا ہے وہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کل بھی اکیلا تھا، آج بھی اکیلا ہے، اور اب تو بشرا بی بی ان کے ساتھ ہے، اس سے پہلے بھی اکیلا ہی تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تینوں شخصیات کی اپنی اپنی ایک پولیٹیکل ورتھ ہے۔ جب میاں نواز شریف کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر منجھے ہوئے سیاستدان، سیاسی گھرانہ بن چکا ہے، ان کے بچے بھی سیاست کرنی جانتے ہیں، لیکن مقدر ایک اپنی جگہ جو دوسرے ویلاگز میں ڈسکس کروں گا، تو کس طرح سے جلسے مینیج کرنے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، کس طرح سے الیکشن کا ماحول بنانا ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ سیم سچویشن محترم آصف علی زرداری صاحب کی ہے۔ ان کے پاس بھی پورے ایک جتھے کے جتھے ہیں، اور ہر حلقے، ہر جگہ پہ، اندرون سندھ، جنوبی پنجاب کی پرلی سائڈ والے اور کراچی میں ایک ان کے پاس سسٹم موجود ہے۔ جب وہ ایکٹیو کرتے ہیں تو ایک ماحول بنا دیتا ہے جس کی بنیاد پر لوگوں کو جھنڈے اور ڈنڈے کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ ان کی اکثریت ہے اور وہ جیت جاتے ہیں اور سیاست کرنا جانتے ہیں۔ جیتتے اپنے مقدر کی وجہ سے ہیں، تبصرہ بھی کر رہا ہوں، لیکن میں پھر مقدر کو علیحدہ کر کے پڑھوں گا۔ اب آتے ہیں جناب محترم عمران خان صاحب کی طرف۔ خان صاحب بنیادی طور پر بارہا مرتبہ بتا چکا کہ سیلیبریٹی ہیں۔ اب نہ تو ان کے پاس کراؤڈ ہے، فین کلب ہے۔ فین کلب کبھی بھی لیڈرشپ کوالٹی کے ساتھ اس طرح سے اپنی ذہنی ہم آہنگی نہیں بناتا جس طرح سے بنانا چاہیے۔ ہمیشہ ایک سٹیج ہے، یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ووٹر ہے۔ ووٹر کے اوپر جو اس کی بیک بون ہوتا ہے نا، وہ سپورٹر ہوتا ہے۔ سپورٹر کے بعد بہت بڑا شاہ دماغ جو شخص بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ بہت بڑا جس کا ویژن ہوتا ہے
وہ بیٹھا ہوتا ہے کنگ، لیکن کنگ کے نیچے اس سے بڑے وین کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب سچویشن یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں موجود ہوں تو پھر سیاست بنتی ہے۔ اب اس میں خان صاحب کے پاس ایک چیز موجود ہے اور وہ ہے بہت زیادہ پسندیدگی، شہرت اور چاہے جانے کی تمنا، لیکن وہ بھی بحیثیت لیڈر نہیں، بحیثیت عمران خان ہے۔ اب یہاں کسی بھی جگہ، تینوں جگہ پہ جائیں گے نا تو آپ کو تینوں میں سے کوئی نہیں ملتی۔ اچھا، جب مڈ بھیڑ ہوتی ہے نا، مڈ بھیڑ سمجھتے ہیں کہ جب 1 to 1 نیک ٹو نیک مقابلہ آ رہا ہوتا ہے تو ماحول بنا کے چلنا ہوتا ہے، تو وہاں جب تک یہ تینوں چیزیں موجود نہ ہوں، وہ کتنا بھی بڑا اپنا فین کلب رکھتا ہو، کتنا بھی بہت زیادہ اپنا ووٹ بینک رکھتا ہو، اس کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے اوپر کے جو درمیان کا طبقہ سپورٹر اور کنگ کے ساتھ لگے ہوئے جتنے بھی کنگ میکر ہیں ان کا ہونا ضروری ہے، جو نہیں تو اس لیے تجزیے کو میرے تجزیہ ہی سمجھا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان صادق محمود ملک کو اگلے ویلاگ تک اجازت۔ اللہ حافظ۔